السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. چلو ہم لوگ دعاؤں سے سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. رب زدني علما رب زدني علما. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. ربي هب لي حكما ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين وألحقني بالصالحين. اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك علما نافعا علما نافعا ورزقا طيبا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وعملا متقبلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سورہ زلزلہ کے بارے میں. سورہ زلزلہ اس کے مختلف نام ہیں. اس کو سورہ زلزال بھی کہتے ہیں اور سورہ اذا زلزلت بھی کہتے ہیں. تو اس کے نام ہے. تو سورہ زلزلہ کافی کامن ہے تو ہم اسی سے چلیں گے. یہ سورہ مکی اور مدنی دونوں کے اوپر رائے ہیں علماء کی، لیکن اس خیر ایک سیپریٹ ٹاپک ہے. مکی اور مدنی دونوں ہی کہا ہوا ہے علماء نے، تو اسی رائے سے ہم چلتے ہیں اس کے ساتھ. اس سورہ کے اندر دو قسم کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اس سورہ میں دو قسم کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. ایک وہ ہیں جو چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہی رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہی رہتے ہیں. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے پاس تھوڑا سا ہوتا ہے لیکن وہ دیتے نہیں ہیں، یعنی کہ ان کے پاس کم ہوتا ہے، اللہ نے ان کو تھوڑا سا دیا ہوا ہے لیکن وہ اس بہانے سے دیتے نہیں کہ جب ہمارے پاس زیادہ آئے گا ہم تب دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو چھوٹے کام ہوتے ہیں نا، اچھے کام ہوتے ہیں، ان کو اگنور کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب ہم پاس زیادہ آئیں گے تو کریں گے. جیسے فار ایگزامپل میرے پاس اگر صرف 5 درہم ہو تو میں اس میں سے کچھ صدقہ بھی نہ نکالوں گا. جب میرے پاس ہزاروں میں آئیں گے تو میں صدقہ دینا شروع کروں گا. تو یہ ان لوگ ایسے اس قسم کے لوگ جو اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں ان کے بارے میں بات ہے. لیکن دیکھا جائے جو اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں، جب ان کے پاس ہزاروں بھی آ جاتے ہیں ان کا دل بڑا نہیں ہوتا دینے کے لیے. پھر وہ سوچتے ہیں کہ جب ملین آ جائیں گے تو دیں گے، جب ملین آ جاتے پھر اور چاہیے ہوتے ہیں. لیکن وہ ان کی سوچ ایسی ہوتی ہے. لیکن خیر ان دو لوگوں کی بات ہوگی اس سورہ کے اندر. تو شروع کرتے ہیں. اذا زلزلت الارض زلزالها. زلزلہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہلانا، ہلانا یا سلپ ہونا. زلزلت القدم کو بولیں گے کہ جو اپنے قدم سے پھسل گیا، تو پھسلنا بھی کہتے ہیں یا کہتے ہیں ہلانا.
تو ویسے اگر ہم آج دیکھتے ہیں تو اگر ہم لوگ ارتھ کویک کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ارتھ کویک میں ہوتا کیا ہے کہ ارتھ کی پلیٹلیٹس ہوتی ہیں وہ سلپ ہوتی ہے ایک دوسرے سے تو زلزلہ آتا ہے. کوئی اگر ٹیکنیکل جانا چاہے تو وہ سلپ ہوتا ہے. تو سلپ ہونا بھی اس کو کہہ سکتے ہیں یا ہلانا بھی کہہ سکتے ہیں. تو اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو ہلایا جائے گا، جب زمین کو ہلایا جائے گا. اور یہ جو ہلانا ہے یہ ایک بار ہلانا نہیں ہے، یہ زمین کو تب تک ہلایا جائے گا جب تک اس کا کام پورا نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے. تو اس زمین کو تب تک ہلایا جائے گا جب تک اس کا کام پورا نہیں ہوتا. لیکن اس کا کام ہے کیا؟ زمین کا کام کیا ہے ہلنے سے؟ وہ اخرجت الارض اثقالها. جب تک پہلے ہم لوگ اثقالها کو دیکھتے ہیں. اثقالها کا جو مطلب ہے وہ ثقل سے آتا ہے. ثقل کا مطلب ہوتا ہے بھاری، ثقیل عربی کا الفاظ ہے. ثقیل کا مطلب ہوتا ہے بھاری. تو جب تک وہ اپنا بھار، اپنا بوجھ نکال نہیں دیتی زمین. وہ خرج کا مطلب ہے نکالنا باہر. تو وخرجت الارض اثقالها، جب تک زمین اپنا بھار، اپنا بوجھ نکال نہیں دیتی تب تک ہلائی جائے گی وہ. ایک ہوتا ہے نا کبھی کبھی کہہ لے ہم لوگ کچھ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کسی کپڑے کی کسی جیب میں کوئی چیز ہوتی ہے، پھر کپڑے کو ایسے ہم لوگ کھلاتے ہیں تاکہ وہ چیز باہر نکل آئے. ہم لوگ اس کو جھاڑتے ہیں کہ نکل آئے اس کو. تو اس طرح سے زمین ہلائی جائے گی جب تک اس کے اندر جو بھی ہے وہ باہر نہیں آ جاتا، اس کا بوجھ باہر نہیں آ جاتا. لیکن یہ بوجھ ہے کیا؟ زمین کا بوجھ ہے کیا؟ یہ زمین کا بوجھ وہ چیزیں ہیں جس پر، جو ہماری ضرورت کی چیزیں، ہماری ضرورت کی چیزیں جس پہ انسان لڑتا ہے، جس پہ انسان ظلم کرتا ہے. زمین کے اندر سے ہی سونا نکلتا ہے، ہیرے نکلتے ہیں، تیل نکلتا ہے. ہر چیز زمین سے نکلتی ہے جس پر انسان لڑتا ہے، جس کی وجہ سے انسان ظلم کرتا ہے دوسروں کے اوپر. وہ سب نکال کے باہر پھینک دی جائیں گی. اور آخرت کے دن پر یہ چیزیں اس طرح پڑی ہوں گی جیسے کہ بے معنی چیزیں. آخرت کے دن بھی چیزیں بے معنی چیزوں کی طرح سے پھینکی ہوئی ہوں گی. اور دوسرا بوجھ کیا ہے زمین کا؟ جو اس کے اندر دفنا دیا گیا ہوا ہے، جو مخلوق اس کے اندر دفنائی گئی ہوئی، وہ سب بھی نکال کے باہر پھینکی جائے گی. یہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ ہم نے سورہ انشقاق میں پڑھا تھا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، کہ زمین نکال کے اپنے آپ کو خالی کر دے گی، یعنی کہ باہر چیزیں پھینکے گی، الٹی کرے گی ایک طرح سے، اور نکال کے سب کچھ باہر پھینک دے گی. ہم نے سورہ انفطار میں پڑھا تھا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، کہ ساری جو بھی چیزیں دفنائی گئی ہوئی ہیں، جتنی بھی یعنی کہ قبریں ہیں، قبور کی بات ہے نا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، وہ ساری قبروں میں سے نکال کے باہر پھینک دیے جائیں گے. جو بھی قبریں ہیں وہ خالی کر دی جائیں گی، باہر پھینک دی جائیں گے. تو یہ ہے زمین کا بوجھ، اور وہ اس کو خالی کرے گا. تو زمین تب تک ہلائی جائے گی جب تک اس کا بوجھ خالی ہو جائے، ساری قبریں باہر نہیں آ جائیں گی، اور جو بھی اس کے اندر ہے وہ سب باہر نہیں آ جائے گا. وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو رہا ہے، زمین کو کیا ہو رہا ہے. ہم جو انسان ہیں، ہم لوگ عادی ہے زمین کو دیکھنے کہ وہ زمین یعنی کہ ایک کام پیسفل زمین ہو، جو جس طرح سے اللہ نے اس کو سیدھا بنایا ہوا ہے ہمارے لیے. نہیں کہ ہم لوگ تو سیدھا ہی دیکھتے ہیں نا اس کو. تو جس طرح سے بنایا ہوا ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے اللہ کا آرڈر فالو کرتے جا رہی ہے، یہ بس شانت رہے، ہلتی نہیں ہے، کچھ نہیں کرتی. اگر یہاں وہاں زلزلہ آ بھی جاتا ہے تو وہ ایک جگہ پہ آتا ہے، اس سے باقی ساری زمین تو پھر بھی آہستہ سے کام رہتی ہے نا. اس میں کوئی ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک جگہ زلزلہ آیا تو ہر جگہ کو پتہ چلے، ایسا نہیں ہے. ابھی آپ ایگزامپل ہے یعنی کہ ٹرکی اور سیریا میں آئے، ٹرکی کے اندر ایک شہر میں زلزلہ آیا، باقی ٹرکی تو صحیح رہے. ٹرکی کا ایک چھوٹا سا حصہ ادھر زلزلہ ہے، باقی تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس دن پوری کی پوری زمین ہلائی جائے گی، اس کا چھوٹا سا حصہ نہیں ہلایا جائے گا. یہ نہیں کہ صرف ادھر کینیڈا کا ایک حصہ ہلایا جائے گا اور باقی سب آرام سے بیٹھے ہوئے، نہیں. اس دن پوری زمین ہلائی جائے گی. اور جب وہ پوری زمین ہلائی جائے گی تو انسان اس کا عادی نہیں ہے.
تو انسان پریشان ہو جائے گا، کنفیوز ہو جائے گا کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر، یہ اچانک کیسے ہو رہا ہے یہ سب چیزیں. تو وقال الانسان انسان ما لها، انسان کہے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ پریشانی میں، کنفیوژن میں، شوق میں ہوگا انسان کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس دن. یومئذ تحدث اخبارها، تو اس دن وہ بتائے گی اپنی جو بھی خبریں ہیں. زمین تحدث کا مطلب ہوتا ہے جیسے حدیث ہوتا ہے بیان کرنا، نیریٹ کرنا. اخبارها جو خبریں ہیں اس کے پاس. تو اس دن یہ زمین اپنی خبریں سنائے گی. اور خبر ہوتی کیا ہے؟ خبر ایک طرح سے سٹوری ہوتی ہے نا. دیکھیں اب نیوز پہ سنتے ہوئے ایک سٹوری ہوتی ہے کہ یہاں زلزلہ آیا، تو وہ ایک سٹوری کی طرح ہے خبر. تو ساری سٹوریز بیان کرنے والی ہے یہ زمین. کیسے بیان کرنے والی وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح سے زمین نے اپنی ساری، یعنی کہ ساری خبریں بتانی ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. وہ آخرت میں ہم سب کو پتہ چلے گا صحیح طرح سے. لیکن کیا بتانے والی ہے؟ جو جو چیزیں اس زمین نے دیکھی ہے، جو جو چیز اس زمین نے دیکھی ہوئی ہے. اور اگر آپ اندازہ لگائے، اس زمین سے کچھ نہیں چھپا ہوا. اس پوری ہماری ہسٹری ہے اس زمین کے پاس. اس زمین سے کچھ نہیں چھپا ہوا. کسی نے قدم اٹھائے گناہ کرنے کے لیے، کسی نے قدم اٹھائے شرک کرنے کے لیے، کسی نے قدم اٹھائے ظلم کرنے کے لیے، چگلی کرنے کے لیے، کسی کے الزام تراشی کرنے کے لیے، تہمت لگانے کے لیے. جو بھی قدم اٹھائے اسی زمین پہ اٹھ کے وہی قدم اٹھائے ہوئے، اور اسی زمین پہ کھڑے ہو کر وہ چیزیں کی ہوئی. تو یہ زمین ہر چیز کی وٹنس ہے، گواہ ہے. تو وہ ہر چیز بیان کرنے والی اس آخرت کے دن پر. صرف بری چیزیں نہیں، ہماری اچھی چیزوں کی بھی گواہ ہے. جو بندہ قدم اٹھاتا ہے، جاتا ہے نماز پڑھتا ہے، اسی زمین کے اوپر ہی وہ سجدہ بھی کرتا ہے. جاتا ہے کسی غریب کو کھانا کھلاتا ہے، کسی یتیم کا خیال رکھتا ہے، اسی زمین پہ کرتا ہے. تو زمین اچھے برے کام ہر چیز کی گواہ ہے، ہر چیز کی گواہ ہے. تو اس دن وہ ہر چیز بیان کرنے والی ہے. جو جو چیز جس اس نے دیکھی ہے، اس دن وہ ہر چیز بیان کرنے والی ہے. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. اوحا جو ادھر الفاظ ہے، اوحا یہ وحی سے آتا ہے. ٹھیک ہے، وحی. تو یہ سب چیزیں جو زمین کر رہی ہے، بِأَنَّ یہ اس لیے کر رہی ہے کیونکہ اس کے رب نے، ہمارے رب نے، رب کا مطلب ہوتا ہے تمہارا رب. یہ اس لیے کری کیونکہ تمہارے رب نے اس کو، اس پر وحی ڈالنی نازل کی ہوئی ہے کہ وہ یہ چیزیں کرے. وحی صرف وہ نہیں ہوتا کہ ایک اینجل آئے اور جیسے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام آتے تھے، لیکن وحی بہت ڈفرینٹ طریقوں سے آتی تھی. خواب میں بھی آتی تھی، خواب میں بھی وہی آتی. تو وہی اشارہ ہوتا ہے. تو یہ تمہارے رب کے اشارے پر کر رہی ہے زمین یہ سب. یہ اس لیے نہیں ہے کہ آج زمین نے سوچا ہے کہ وہ کچھ بھی کرنا اس کے دل کر رہے، وہ تباہی مچائے. اپنی مرضی سے نہیں لگی ہوئی زمین. جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے یہ بھی پچھلی صورتوں میں پڑھ چکے ہیں. سورہ انشقاق میں پڑھا تھا والارض مدت والقت فيها وتخلت واذنت لربها وحقت. یہ اللہ کے حکم کو سن کے صرف ہو رہا ہے. جو بھی ہم نے انشقاق میں جو بھی سائنس پڑھے تھے آخرت کے، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہو رہے تھے. تو ادھر بھی وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے کہ زمین جو اس دن کر رہی ہوگی وہ سب اللہ کے اشارے سے کر رہی ہوگی. ٹھیک ہے. اور آخرت کے دن پہ ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں بہت چیزوں نے گواہی دینی ہے. آپ کے اپنے جسم نے آپ کے خلاف یا آپ کے حق میں گواہی دینی ہے. غلط کیا ہوگا تو آپ کے خلاف گواہی دینی ہے، اچھا کیا ہوگا تو آپ کے حق میں گواہی دینی ہے. زمین نے بھی گواہی دینی ہے. آس پاس ہر چیز ہے
ہم لوگ ویسے کہتے ہیں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، ویسے ہر چیز سے کان ہے. ہمارے آس پاس جو ہر چیز ہے وہ یا تو ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دینے والی ہے. تو اس دن کس نے کب بولنا ہے وہ اللہ کے اشارے پر ہوگا. لیکن ادھر بات ہو رہی ہے کہ زمین کی گواہی کی، اور زمین گواہی کب دے گی؟ جب اللہ اشارہ دے گا. اللہ کی مرضی سے ہی سب کچھ ہوگا اس دن بھی. اس دن بھی کچھ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا. اور آپ دیکھو اس دنیا میں جو طاقتور ہے وہ کمزور کو چپ کرا دیتا ہے ظلم کرنے کے لیے. اس دن کون چپ کرائے گا زمین کو؟ جو اللہ کے اشارے پہ گواہی دے گی، کون اس دن اس کو چپ کروائے گا؟ تو یہ ایک جو آیتیں ہیں یہ کہہ رہے کہ اس دن کسی کے پاس طاقت نہیں ہونے والی، کوئی طاقتور نہیں ہونے والا اس دن. کسی کے اندر ظلم کرنا نہیں ہوگا اس کے اندر. اس دن کوئی چپ نہیں کروا سکتی کسی کو. جس کو اللہ نے دیا ہوگا، یہ اجازت دی ہوگی بولنے کے لیے، اس کو کوئی اس دن چپ نہیں کروا سکتا. سب اللہ کی اجازت ہی ہو رہا ہے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. تو اس دن لوگ لوٹیں گے. یصدرو کا مطلب ہوتا ہے کہ لوٹنا. اس دن لوگ لوٹیں گے اشتاتن، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے گروپس میں. چھوٹے چھوٹے گروپس میں یعنی کہ پھیلے ہوئے گروپس، بہت سے گروپس میں لوگ لوٹیں گے. لیروا اعمالهم. تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ لوگ لوٹ کہاں سے رہے ہیں؟ یہ لوگ کہاں سے لوٹ رہے ہیں؟ تو اس کو دو طریقے ہیں دیکھنے کے. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی قبروں سے لوٹ رہے ہیں. قبر میں ان کو ڈالا تھا، یہ قبر سے نکل رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے گروپس میں، یعنی کہ یہاں وہاں گروپس میں آ رہے ہیں. کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، گروپس میں آ رہے ہیں. کس لیے آ رہے ہیں؟ لیروا اعمالهم، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں. ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں. تو یہ ایک طریقہ ہے دیکھنے کا. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ یہ لوگ لوٹ رہے ہیں اپنے اپنے عمل کا رزلٹ دیکھنے کے لیے. کیونکہ عمل تو کر چکے ہوئے ہیں، سب کو پتا ہوگا انہوں نے کیا کیا اپنی زندگی میں. اعمال نامہ بھی ہاتھ میں ہوگا. تو دوسرا یہ ہے کہ لوگ لوٹ رہے ہیں اپنا جزا دیکھنے کے، اپنی جزا دیکھنے کے لیے کہ ان کا کیا ریوارڈ ہونے والا، ان کو جہنم ملنے والی کہ جنت ملنے والی. تو وہ دیکھنے کے لیے لوٹ رہے ہیں. حساب ہو گیا وہ. تو دونوں طریقے درست ہیں، وہ خیر سمجھنے کے لیے. لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں، یہاں وہاں گروپس ہوں گے، وہ کس طرح بنے ہوں گے؟ ایک اوپینین یہ ہے کہ جو لوگ یعنی کہ ایک طرح کے کام کرتے تھے. ایک گروپ آ رہا ہوگا جو اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرتا ہوگا، وہ ایک گروپ میں آ رہے ہوں گے، یعنی جانے جاتے ہوں گے. باقی بھی کام کرتے ہوں گے اللہ کے، یعنی کہ نماز وغیرہ پڑھتے، لیکن جانے جاتے تھے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے. تو ایک وہ گروپ آ رہا ہوگا. ایک وہ آ رہا ہوگا جو رات کو جا کے تہجد پڑھا کرتے تھے. ایک گروپ آ رہا ہوگا جو روزے بہت رکھا کرتے تھے. اسی طرح سے ایک آ رہا ہوگا جھنڈ، گروپ آ رہا ہوگا جو چگلی کرتے تھے. ایک آ رہا ہوگا جو تہمتیں لگاتے تھے، تانے کر دیتے تھے. تو لوگ گروپس میں آئیں گے، جیسے کام کرتے تھے اسی جھنڈ میں ہوں گے. دوسرا گروپ ایک گروپ اس پہ بنا ہوگا جس سے محبت کرتے تھے. ہم نے بات کی تھی اس کی کہ محبت کے بارے میں بات کی. محبت میں انسان کرتا کیا ہے؟ انسان فالو کرنے لگ جاتا ہے اس انسان کو. اگر میں کسی انسان سے محبت کرتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں وہی کام کروں جو اس کی پسند کے ہوں، اور میں وہ سارے کام چھوڑ دوں جو اس کی ناپسند کے ہوں. تو ہم اس دنیا میں کافی یعنی کہ ایسے انسانوں سے بھی پیار کرتے جو ہمیں جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوتے. تو وہ اس گروپ میں آئیں گے جن لوگوں کے ساتھ ہم محبت کرتے ہوں گے، ہم ان کے ساتھ ہوں گے. جن کو ہم نے زندگی میں فالو کیا ہوا ہے ہم ان کے ساتھ ہوں گے. اس لیے ہم نے جب پورا ہم نے بات کی تھی اللہ کی محبت کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھو، اللہ سے محبت کرو. تو آپ ان لوگوں کے ساتھ ہوگے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود ہو گیا. لیکن
تو اس طرح سے گروپ آ رہے ہوں گے، یہاں وہاں چھوٹے چھوٹے گروپس آ رہے ہوں گے واپس دیکھنے کے لیے کہ ان کا کیا رزلٹ آیا ہے، یہ دیکھنے آ رہے ہوں گے، وہ اپنے رزلٹ یعنی کہ اپنے عمل واپس دیکھنے جا رہے ہوں گے. تو دونوں اوپینینز ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے. لیکن آپ دیکھو اس دن پر، ویسے تو دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن کی ذلت سے بچائے، لیکن سب کے پردے فاش ہونے والے. ہم سب کے پاس ایسے عمل ہیں جو ہم نے جس کا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. ہم نے پردے میں بہت سارے عمل کیے ہوئے، اچھے یا برے، ہم نے پردے میں بہت سارے عمل کیے ہوئے. لیکن وہ دن ہوگا جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی سچا، ایماندار اور اللہ والا بندہ ہے. اس دن وہ نکلے گا، وہ سب سے بدبخت انسان ہوگا. یا کوئی ایسا انسان ہوگا جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور اس کی سب سے زیادہ عزت ہوگی اس دن پر. سب کے پردے فاش ہونے والے، سب کے اچھے برے اعمال سامنے آنے والے، زمین بتانے والی ہے. تو سب کچھ اس دن کھلنے والا ہے، اور اللہ اس دن کی ذلت سے ہمیں بچائے. اور ذلت سے کیسے بچنا ہے وہ بھی اللہ نے ہمیں بتایا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں یہ دعا کرتے جاؤں ساتھ ہی میں غلط کام بھی کرتے جاؤں. یہ دعا، آپ جو انسان دعا کرتا ہے اللہ سے، تو اس کو ایک طرح سے عمل میں لانے کی کوشش بھی ہونی چاہیے. میں اللہ سے جنت مانگتا ہوں، تو یہ نہیں ہے کہ میں جا کے چگلی کرتے رہوں اور میں جنت مانگتے جاؤں، میں برے کام کرتے جاؤں اور میں جنت مانگتے جاؤں. تو عمل کا ہی ہمیں، عمل کا اس دن جزا ملنی ہے نا، عمل سے ہی ہم کو اس کا رزلٹ ملنا ہے. تو صرف دعا نہیں کرنی، دعا بھی امپورٹنٹ ہے. میں اس دعا کو ادھر میں بالکل ہی ڈی ویلیو نہیں کر رہا. دعا کی بہت ویلیو ہے، بہت امپورٹنس ہے. لیکن دعا کے ساتھ ساتھ اگر آپ اللہ سے اس دن کی ذلت سے، یعنی کہ آپ مانگ رہے ہو کہ اللہ اس دن کی ذلت سے بچائے، تو ہمیں ابھی سے کام کرتے ہیں کہ ہم اس دن کی ذلت سے بچیں. ہم ابھی سے کام ایسے کریں تاکہ ہم اس گروپ میں ہوں جس سے اللہ راضی ہو. ہم اس گروپ میں نہ ہوں جس سے جو جہنم میں جانے والے ہوں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو اس دن کسی نے بھی اچھائی کی ہو، ذرے کے حساب کی، ذرے کے حساب سے اس کا وزن ہو، ذرے کا وزن ہو، اس کا بھی اس نے اگر اچھائی کی ہو تو اس کو وہ دیکھے گا اس کا رزلٹ. اور جس نے ذرے کے مطابق بھی شر کیا ہو، شر بدبخت کام، برے کام کیے ہو ذرے کے مطابق بھی، تو وہ اس کا بھی رزلٹ دیکھے گا. ذرہ، ذرہ جو عربک کا الفاظ ہے، عربی میں ذرہ کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جو سب سے کم وزن کی چیز آپ کو پتا ہو، سب سے کم وزن کی چیز. ٹھیک ہے. اگر آپ آج کے کوئی ٹرانسلیٹر ہو، قرآن کے ٹرانسلیشن کر رہا ہو، تو وہ بولے گا کہ ایک ایٹم کے حساب کی، ایٹم مالیکولز وہ پڑھتے ہیں، ایٹم یعنی کہ جو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے، تو وہ کہے گا ذرہ کا مطلب ایٹم ہوتا ہے. پرانی کتاب کو کھولے گا تو ذرہ کو وہ کوئی گرین کہہ دیں گے. تو ذرہ ویسے عربی میں ہوتا ہے ایک چیز جس سب سے کم وزن جس کا آپ کو پتا ہو، سب سے کم وزن والی چیز. تو لیکن کہنے کا یہاں پہ آئیڈیا یہ ہے کہ کوئی بھی چیز کو چھوٹا نہیں سمجھو، کوئی بھی چیز کو چھوٹا نہیں سمجھو، کوئی برے کام کو چھوٹا نہیں سمجھو. ہم نے سورہ متففین پڑھی تھی. سورہ متففین میں ہم نے پڑھا تھا کہ سورہ متففین تھے کون؟ جو چھوٹے موٹے فراڈ کرتے ہیں، چھوٹے موٹی چیٹنگ کرتے ہیں یہاں وہاں. وہ تو متففین شروع میں تھے، اسی سورہ کے اینڈ میں وہ کافرین ان کو کافرین کہہ کے بلایا جا رہا تھا. چھوٹے چھوٹے فراڈ وہ کنٹینیوسلی کرتے جا رہے تھے، تو وہ کافر بن گئے تھے. اسی سورہ کے اینڈ میں ان کو کافر بلایا جا رہا تھا. تو یہی چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہمارے ہیں وہ ہمیں کافر بنا سکتے ہیں. اور اسی طرح سے اچھے عمل بھی ہیں. اچھے عمل آپ بے شک چھوٹے کر رہے ہو،
چھوٹے چھوٹے عمل کر رہے ہو، وہ آپ کو جنت تک لے کے جا سکتے ہیں۔ کسی عمل کو چھوٹا نہیں سمجھو۔ اگر آپ کو ایک روپیہ بھی دینا ہو، ایک آٹھ آنا بھی دینا ہو، اس کو کم نہیں سمجھو۔ اللہ نے اگر آپ کو استطاعت اس کی ہی دی ہے تو آپ دو۔ ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو آگ سے، جہنم کی آگ سے بچاؤ، بجائے وہ ایک کھجور دینے سے کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو، بجائے وہ ایک کھجور دینے کے حساب سے کیوں نہ ہو۔ ایک کھجور دے کے آپ اپنا بچاؤ۔ آپ نے کھجور ایک صدقہ میں دی ہے، ایک کھجور، کیا ویلیو ہے ایک کھجور کی؟ ایک کھجور آپ صدقے میں دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو بھی آپ یعنی کہ ویلیو کا سمجھو، اس کو کچھ چھوٹا نہیں سمجھو۔ یہ نہیں سوچو کہ میں نے ایک کھجور دینے تو مجھے کیا ملنا اس سے، مجھے جنت کا تو کوئی حصہ نہیں ملنا اس سے۔ تو کسی عمل کو چھوٹا نہیں سمجھو، کسی عمل کو، کسی برے عمل کو بھی چھوٹا نہیں سمجھو۔ یہی دو لوگ تھے، یہی دو قسم کے لوگوں کی بات ہو رہی تھی۔ چھوٹے گناہ کیے جاتے ہیں اور ان کو سوچتے ہیں کہ میری نماز مجھے کور اپ کر دے گی، میرے روزے مجھے کور اپ کر دیں گے میرے اس گناہ کو۔ میں یہ گناہ کرتے جاؤں، ٹھیک ہے، روزے تو رکھ رہا ہوں، نمازیں تو پڑھ رہا ہوں، ناشکری انسان کرتا ہے، ناشکری میں کر رہا ہوں، لیکن کم از کم میں نماز تو پڑھ رہا ہوں، روزے تو رکھ رہا ہوں۔ ہمارے مائنڈ سیٹ اس طرح کے بنے ہوئے ہیں، اور ہمیں اسی مائنڈ سیٹ کو ختم کرنا ہے۔ ہم یہ سورہ پڑھ رہے ہیں، ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ بدلنے۔ اسی طرح سے اچھے کام، جتنے چھوٹے سے چھوٹا اچھا کام کر سکتے ہو، کسی کو ایک اچھی ایڈوائس دے دو، ایک اچھا مشورہ دے دیا، راہ چلتے ہوئے کسی کو کھجور کچھ دے دی، کچھ بھی دے دیا، تو یہ سورہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہی ہے، بتا رہی ہے کہ کسی چیز کو چھوٹا نہیں لو۔ آخرت کا دن، اس دن پر آپ کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہونے والا، لیکن اس کی تیاری آپ ابھی کر سکتے ہو۔ تو یہ تھی سورہ زلزلہ جو آخرت کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، چھوٹی سی سورت ہے، لیکن اس کا جو میسج ہے وہ بہت ہی پاورفل ہے۔ اسپیشلی زلزلہ تو ہم آج کل کامنلی دیکھ رہے ہیں، ہر سال کہیں نہ کہیں زلزلہ آیا ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے زلزلہ آنے پر کس طرح سے ایک تباہی ہوتی ہے، اور جو ادھر ہوتے ہیں وہ بھی ایک طرح سے کنفیوز ہی ہو رہے ہوتے ہیں، کہ وہ بھی اس ٹائم پہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ اور ویسے صرف ایک شہر میں نہیں، پوری پوری زمین پر ایک زلزلہ آئے گا۔ تو یہ تھی سورہ زلزلہ۔ اگر کسی کا سوال تو انشاءاللہ ہم وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کسی کا کوئی سوال ہو، اور بھی یعنی کہ اما، انم، جو بھی باقی آگے بھی ہے، زبیر ہے، کسی کا کوئی سوال ہو، کچھ مس کر دیا ہو، وردہ ہے، یا کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو، کلیریفائی بھی کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی سوال نہیں؟ کوئی سوال؟ سوال تو نہیں ٹھیک ہے، بہت الحمد للہ۔ خیر، یہ جتنی آگے چھوٹی چھوٹی صورت ہے، اصل میں یہ جو صورتیں ہیں جتنی چھوٹی ہیں، وہ اصل میں اتنی اتنی میننگ میں ڈیپ بھی ہیں۔ ہم ان کو ایک منٹ میں بھی اس کو یعنی کہ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کے یعنی کہ تفسیر کو سمجھ سکتے ہیں، اور چاہے تو ہم اس پہ پورا دن بھی لگا سکتے ہیں، وہ بھی کم پڑے گا۔ خیر، ہم لوگوں نے اس سورہ پہ تھوڑی سی سمرائز ہی کیا ہے، تو انشاءاللہ ہم لوگ پھر ریفلیکشن سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں، انم سے سٹارٹ کرتے ہیں۔
انم اور اما جو بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ میں، اما سو گئی ہیں. مت ہو گئی السلام ہیں؟ علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا یہ کوشچن تو کوئی بھی نہیں ہے، پر مجھے یہ بتان جو مجھے شیئر کرنا ہے کہ ہم اکثر چھوٹے چھوٹے گناہ بھی کر لیتے ہیں اور نیکیاں بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہم اس چیز میں کنفیوژن اب ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اسے ہمیں ڈی ویلیو نہیں کرنا چاہیے. ہمیں یہ سوچ کر نہیں کرنا چاہیے کہ چھوٹا سا گناہ ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. مطلب ہمیں ہر چیز کو بہت سمجھنا چاہیے اور سوچ سمجھ کے سب کچھ کرنا چاہیے کہ اس کا قیامت کے دن ہر چیز کا حساب ہوگا اور اس دن کے لیے ہمیں پریپریشن کرنی چاہیے. بس یہی شیئر کرنا. جی انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. وردہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آج کا لیکچر اچھا تھا، لیکن وہ تھوڑی مصروفیت کی وجہ سے میرا مس بھی ہو گیا بیچ میں. میں لاسٹ پہ بھی جوائن کیا تھا، تو باقی جو بھی سنا اچھا تھا لیکچر آج کا. ہم لوگ کو وہی انم آپ والی بات کہ ہمیں قیامت کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا چاہیے، اور اگر کوئی گناہ اگر ہمیں ریئلائز ہو گیا کہ ہم لوگوں نے کام غلط کیا ہے تو اس کو ہم لوگ کو فوراً معافی مانگ لینی چاہیے. چلے جزاک اللہ خیر، الحمدللہ. چلے پھر آگے بڑھتے ہیں. زبیر آپ پہلے کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں، میں کچھ کہنا تو نہیں چاہوں گا. خیر کلاس بہت سمپل تھی، اسٹریٹ فارورڈ تھی. میرا بیچ میں تھوڑا مس ہو گیا تھا، مگر الحمدللہ سب میں نے کافی چیزیں کور اپ کر لی. الحمدللہ. ریفلیکشن ایک طریقے سے سیم ہی تھی. اگر دیکھا جائے لاسٹ کلاس میں ہم کنسسٹنسی کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ چھوٹی چیزیں اچھی چیز جو بھی ہوں، چھوٹا بھی ہو بڑا بھی ڈزنٹ میٹر، اگر ایز لانگ ایز ہم لوگ کرتے رہیں ریگولرلی تو بس وہی ہمارے لیے اچھا ہوگا انشاءاللہ آخرت کے لیے. اور ہاں، چھوٹے گناہ جو ہم لوگ بڑے ایزی نگلیکٹ کر لیتے کہ ہاں کچھ نہیں ہوتا، دیکھی جائے گی یار، اللہ معاف کر دے گا، بس وہ نہیں کرنا، کیونکہ وہ بڑا ایک روٹین بن جاتی ہے. پھر آہستہ آہستہ جا کے تو وہ بہت نارمل ہو جاتا ہے. تو بس انشاءاللہ وہ نہیں کرنا، ٹرائی کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو توفیق دے. آمین. چلے پھر اقرا سے سٹارٹ کرتے ہیں. جی آج کا میرا یہ سیشن تھا کہ جیسے ہم نے ایک آیت میں پڑھا کہ زمین اپنا سارا بوجھ پھینک دے گی اور انسان کا سے کیا ہو رہا ہے. تو یہ مجھے بات بہت ٹھیک کی، پر آج کل جو ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ کوئی آیا ہے اسپیشلی ٹرکی میں یا سیریا میں، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اتنا زلزلہ کیسے آیا ہے، ایسے کیا ہوا ہے. تو ہم میں شاید سے ویٹ کر سکتی تھی. اور دوسرے سے سب نے کہا کہ چھوٹے گناہ کو نا بہت سیریسلی لینا چاہیے، نیگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر اچھی چیز کر رہے ہیں تو اس کو بھی ہمیں نا سیریسلی لینا چاہیے کہ یہ بھی ہمارے آگے بڑا کام دے سکتی ہے. تو یہ ہے کچھ. جزاک اللہ خیر. کومل کوئی بھی کچھ بھی ہمارے کام نہیں آتا ہے، ہمارے فیملی ممبرس بھی ہمارے کام نہیں آئیں گے، تو صرف جو ہمارے کام آئے گا وہ ہمارے بیچ سے ہوں گے. تو ہم اچھے کام کریں گے یا جو ہم برے کام کریں گے وہ ہمارے آس پاس میں تھوڑے سے ہمارے آس پاس کام کریں گے. تو اگر ہم اچھے کام کر رہے ہیں تو ہم اسی کو بھی کنٹینیو کریں، تاکہ ہم یہ سوچتے کہ نہیں اس کا تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم جو کر رہے ہیں شاید یہ کچھ بھی نہیں ہے، مگر وہ اللہ کی نظر میں کتنا بڑا ہو، شاید اسی سے ہی ہم لوگ جنت حاصل کر لیں گے تو بڑا بہتر جانتے ہیں. اور جو ہم مطلب کہ برے کام کر رہے ہیں تو اس کا ہم فوراً توبہ کر لیں اور کوشش کریں کہ ہم دوبارہ ایسے گناہ بنا ہم جائیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ ہمارا. جزاک اللہ خیر. بہت اچھا تھا ریفلیکشن. بس ایک ہی چیز ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا جو مجھے بھی خیر یہ پوائنٹ اچھا لگا ہے. بات یہ کہ یہ سورہ جو ہے وہ ہمارے مائنڈ سیٹ پر کام کر رہی ہے کہ ہم، کیونکہ انسان گناہ تو کرتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ختم، اس کے یعنی کہ اس کا کوئی چانس نہیں ہے، اس کے جہنم ہی جانا ہے. توبہ بھی ہے، توبہ بھی اللہ نے بنائی، لیکن ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ میں گناہ کرتے جاؤں، اللہ معاف کر ہی دے گا، معاف کر ہی دے گا. یہ سوچ کے انسان گناہ کر رہا ہو تو پھر وہ اس کیٹیگری میں آ رہے ہیں. اس کے لیے پھر یہ آیت ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وہ یہ جو آپ سوچ رہے ہو کہ یہ چھوٹی چھوٹی گناہ آپ کو معاف ہو جائیں گے،
مائنڈ سیٹ پہ کام کر رہے ہیں کہ گناہ کو نہیں چھوٹا سمجھو. لیکن انسان کی اپنی شارٹ کمنگز بھی ہوتی ہیں. انسان کہیں نہ کہیں پیچھے چوک جاتا ہے اپنے کاموں میں, لیکن ساتھ میں ہی کہے کہ میں نے غلط کیا ہوا ہے, ساتھ ہی توبہ کی طرف چلے جائے. تو سورہ اس پہ کام کر رہی ہے. اور پھر اچھے کاموں پہ بھی کہہ رہی ہے کہ کسی ایک چھوٹے کام کو بھی برا نہیں سمجھو, یعنی کہ ویلیو کو مت سمجھو. اور ہم ویسے کافی کلاسوں میں بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ایک چھوٹا, آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا آپ کی ایک اچھی ایڈوائس ہو یا اچھا کام ہو, وہ کتنی دور چلی جائے. کوئی اتنا بھوکا ہو, دنوں سے بھوکا ہو, میں ایگزامپل دے رہا ہوں, آپ اس کو ایک کھجور دے دو اور اس دن اس کو یعنی کہ اس کے لیے ایک دعا کر دو کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے, اور اس کو ہدایت مل بھی جائے آپ کی اس دعا پر ہی, آپ کے کھجور دینے پر وہ کہے کہ ایک مسلمان نے آ کے میری ہیلپ کی, وہ اسلام پڑھنا شروع کر دے. آپ کو نہیں پتا وہ کتنا عمل کتنا دور جا سکتا ہے, وہ کتنا دور جا سکتا ہے, آپ کو کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے. تو اس پر کام ہو رہا ہے کہ اپنا ذہن اس طرح سے بناؤ جس طرح سے اللہ آپ کو کہہ رہا ہے, جس طرح سے آپ کا خالق آپ کو کہہ رہا ہے اس طرح سے ذہن بناؤ, اس کے لیے کام کرو. تو میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی ادھر سے ایسا میسج لے کے جائے کہ برے کام, اگر برے کام کرتے اس کے بعد ہماری تباہی ہے. توبہ, جب تک توبہ کا دروازہ, اللہ رحیم بھی ہے, اللہ عفو بھی ہے, غفور بھی ہے, غفار بھی ہے, یہ سب اللہ کے ہی نام ہے. تو اللہ معاف کرنے والا بھی ہے, لیکن یہ گرانٹیڈ لینے کی چیزیں نہیں ہیں. یہ ایسا نہیں کہ میں, اللہ کر ہی دے گا معاف, اللہ غفور ہے, میرا ایک گناہ نہیں معاف کرے گا, میں اتنے اچھے کام کرتا ہوں. یہ مائنڈ سیٹ سے منع کیا جا رہا ہے. یعنی کہ کلیئر ہو رہا ہے پوائنٹ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ اس طرح کا ہوگا تو پھر آپ پرابلم میں ہو. لیکن اگر آپ کا مائنڈ سیٹ کلیئر ہے کہ میں نے غلط کیا ہے, میں اس وقت میں کمزور پڑا تھا, میں نے غلط کیا ہے, میں ابھی اللہ کی طرف مڑ کے مجھے ابھی معافی بھی مانگنی, اس برے کام کو مجھے ٹرائی کرنا, ریپلیس کرنا. اگر میں نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے, اگر میں نے زنیر کو کوئی بری بات کہی ہے, تو میں جاؤں, میں اپنا عمل کو صحیح کرنے کے لیے میں اس سے جا کے معافی مانگوں, کچھ بھی کروں. میں نے یہ نہیں سوچنا کہ چلو میں نے ایک بار کہہ دیا زنیر کو, اگلی بار نہیں کہوں گا, پھر اگلی بار کر دیتا ہوں, پھر شاید ایک بار ہو گیا اور اگلی بار نہیں کہوں گا. یہ تو معاف ہو ہی جائے گا. کیا ایک بات کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ جو اس کا دل دکھا, وہ ذرے کے مطابق بھی دل دکھا, تو اس کا بھی آپ کو حساب دینا. ٹھیک ہے, ہر سچویشن پہ آپ اپلائی کر سکتے ہو. اور ہم نے متقین کے بارے میں بات کی تھی ایک بار. متقین کا کام ہی یہ ہوتا ہے, ہر پوائنٹ پہ سوچتا ہے اس کام سے میں اللہ سے دور ہوا ہوں کہ نہیں, اس کام سے میں اللہ کے نزدیک ہوا ہوں کہ نہیں. تو اللہ یہ مائنڈ سیٹ آپ کا ان صورت میں بنا رہے, مائنڈ سیٹ بنا رہے, کس طرح آپ نے سوچنا ہے, اپنے عمل کو کس طرح سے دیکھنا ہے, وہ کلیریفائی ہو رہا ہے. تو یہ پوائنٹ کافی اچھا تھا جو توبہ کے بارے میں بات ہے, کیونکہ توبہ کو نہیں ہمیں نکالنا, توبہ کو بھی مائنڈ میں رکھنا ہے. تو انشاءاللہ سے چاچی آپ. یہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی جو ہم نیکیاں کرتے ہیں ان کو جاری رکھنا چاہیے. یہ کہ چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں کر رہے ہیں ہم, ہو سکتا ہے کوئی گناہ ایسا ہو گیا ہو چھوٹا سا, اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے ہمیں معاف کر دے. تو ہمیں چھوٹی نیکیوں کو نہیں بھولنا چاہیے, اور تو توبہ کرتے رہنا چاہیے. توبہ کا بھی دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے, اور ہر کلاس میں یہی سیکھا جاتا ہے اینڈ میں کہ ہمیں اچھائی کی طرف ہی جانا چاہیے. تو چھوٹی چھوٹی جب نیکیاں کرتے ہیں تو پھر ہمیں عادت پڑ جاتی ہے, تو ہم پھر گناہوں سے بچ جاتے ہیں. تو وہ چھوٹی جو گناہ ہو اس سے بھی بچ جاتے ہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ آمین. زنیر. یہاں ایک آیت میں ہم بول رہے کہ اس دن سب لوگ ایک گروپ میں جائیں گے, ان کو اپنے اعمال پر چلیں گے. تو آپ نے اس سے لنک کیا تھا نا کہ ہم انہیں کے ساتھ ہوتے ہیں جن سے ہم پیار کرتے ہیں. میں اپنے دماغ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ ہمارے دل میں ان لوگوں کی پیار کرے جو ہمارا ایمان مضبوط کرے, تاکہ ہم آخر میں انہیں کے ساتھ. آمین آمین انشاءاللہ انشاءاللہ. میں اینڈ کرنے سے پہلے مجھے ویسے ایک یاد آیا
میرے ایک ٹیچر نے یہ ایک بتائی تھی کہ علی رضی اللہ عنہ کا عمل تھا کہ وہ کرتے کیا تھے، وہ جب بھی کچھ صدقہ خیرات کوئی بھی اچھا کام کرتے تھے اس کے بعد وہ 2 نفل پڑھتے تھے، اور پھر وہ آگے کہتے تھے، آگے سے کہتے تھے زمین کو کہ تم نے آخرت میں میرے حق میں گواہی دینی ہے کہ میں نے، کہتے ہیں کہ اپنے دل میں ایک کہتے ہیں، زور سے نہیں کہہ رہے ہوتے، لیکن تم نے میرے حق میں گواہی دینی ہے کہ میں نے کام یہ اللہ کے لیے کیا. اس کا 2 فائدے ہو جاتے تھے. ایک تو ہو جاتا تھا کہ آپ کی ایک جو انٹینشن ہے آپ کی کام کی وہ پیوریفائی ہو جاتی تھی، پاک ہو جاتی تھی کہ میں نے کام اللہ کے لیے کیا، سب چیزیں نکال دی. اگر مجھے کوئی دنیاوی فائدہ اس سے آنے بھی والا ہو، میں دنیاوی فائدے کے لیے میں نے ملاوٹ کی ہو، تو ادھر ہی کلیئر آپ کے لیے ہو جاتا ہے کہ اگر کر رہے ہو تو میں سائڈ میں کر دوں ابھی کی. ٹھیک ہے، میری نیت میں نہیں تھا کہ دنیا کے فائدے، لیکن دنیا کا فائدہ کبھی کبھی ویسے آ جائے وہ الگ چیز ہے، میری نیت اس کے لیے نہیں تھی. دوسرا یہ تھا، اور دوسرا ایک ہوتا تھا کہ وہ اپنی آخرت کو بھی یاد کر لیتے تھے. یہ آخرت کو بھی یاد کر لیتے کہ اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ اس نے گواہی دینی ہے، تو آخرت کو بھی یاد کر کے میرے عمل، تو ہم اس کی حکمت سمجھتے ہیں اس عمل کی. وہ ایک ان کا عمل تھا جو میرے ایک ٹیچر نے بیان کیا تھا، میں کہتا آپ لوگوں سے شیئر کروں. تو انشاءاللہ اسی سے ہم آج اپنی یہ کلاس پوری کرتے ہیں انشاءاللہ. تو سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.